آمدید کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ جی اللہ کا شکر. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے پنڈی کا، اور مجھ گناہ گار نے اسی سال اس طرح کے بدتدریج بہت سارے واقعات دیکھے. یہ بھی ایک واقعہ سامنے کھڑا ہوا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا واقعی ہم اس قدر گر گئے ہیں کہ جو سب سے اچھا شعبہ ہے اس میں سب سے گھنونی حرکت ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شاید وہ الفاظ ڈھونڈنے سے بھی نہیں پا رہا ہوں کہ جن الفاظ کا سہارا لے کر میں اپنے قلبی اور ذہنی ملال کا بیان کر سکوں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ واقعات پے در پے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور گزشتہ دنوں مینار پاکستان کے حوالے سے جب ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا تو اس حوالے سے دو آرا لوگوں کے سامنے آئیں. کچھ لوگوں نے اس ٹک ٹاکر کی حمایت میں اپنے زبان و قلم کو استعمال کیا، اور کچھ لوگوں نے اس کے خلاف کہا کہ اس طرح سے کیوں دعوت گناہ دی گئی. لیکن بہرحال ماحول کیسا بھی ہو، معاشرہ کیسا بھی ہو، یہاں تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے چاروں طرف آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے شیطان تمہیں بار بار دعوت گناہ دینے کے لیے موجود ہوتا ہے. وہ الوسواس الخناس ہے، وہ وسوسے ڈال کر چپکے سے کھسک جاتا ہے. لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں صراط مستقیم کی اتباع کرنی ہے. قرآن کریم فرقان حمید نے عورتوں کو خطاب کرنے سے پہلے مردوں کو خطاب کیا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کریں. پھر فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نظروں کو بچا کے رکھا کریں. لیکن آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو مغرب ہے وہاں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے گناہ یعنی گناہوں کی جو آماجگاہ ہے، وہاں پر ایک عورت چاہے وہ مختصر لباس پہنی ہو یا مکمل لباس پہنی ہو، وہ اپنے آپ کو مکمل سیکیور محسوس کرتی ہے. اس معاشرے میں، جس معاشرے میں محمد بن قاسم کی تاریخ پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، اس معاشرے میں، جس معاشرے میں حضرت حسنین کریمین، حضرت علی، حضرت عثمان، ابو ہریرہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر صدیق، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت شیمہ آتی ہیں تو حضور اپنی کملی جن کے لیے بچھا دیتے ہیں کہ میری رضائی بہن ہے. اس معاشرے میں یہاں پر نہ وہ لڑکی محفوظ ہے جو مناسب لباس نہیں پہنی، اور نہ وہ محفوظ ہے جو نہ صرف مناسب لباس پہنتی ہے بلکہ برقعے میں رہتی ہے، چادر اور چار دیواری کا جسے بظاہر تحفظ حاصل ہے. یعنی آج کے معاشرے میں مفتی صاحب بھی اس بات کی گواہی دیں گے، علماء کے پاس باقاعدہ خواتین آتی ہیں، وہ کہتی ہیں حضور کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی تعویذ دیجئے کہ میں اپنی بیٹی کو اس کے باپ کی نظروں سے محفوظ کر سکوں. اللہ اکبر! سگے باپ، کہیں کوئی فادر ان لا کے حوالے سے، کہیں کوئی ستیلے باپ کے حوالے سے، کہیں سگے باپ کے حوالے سے. اور یہ جو علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ تو علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. انبیاء کرام تو تہذیب اور ادب اور تحفظ اور عفت کے اونچے مینارے ہیں. دنیا نے ان سے سیکھا ہے حیا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم راز سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ جو خود کنواری تھیں، وہ آپ کے حبال عقد میں آئیں. وہ فرماتی ہیں میں نے کوئی کنواری لڑکی ایسی نہیں دیکھی جو میرے حضور سے زیادہ شرمیلی اور باحیا ہو. اللہ اکبر! اللہ کے حبیب اتنے باحیات ہیں کہ ایک کنواری کم سن، آپ کی زوجہ محترمہ یہ گواہی دیتی ہیں کہ اتنی حیا اور اتنی شرم تو کسی کنواری لڑکی میں بھی نہیں دیکھی جاتی ہے جتنی حضور میں ہے، ان کا کلمہ پڑھنے والے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یعنی یہ مجھے وہ الفاظ نہیں مل رہے کہ جن الفاظ تو ماشاءاللہ قادر الکلام ہیں، آپ کے سامنے الفاظ قطار باندھ کر آتے ہیں، لیکن میں طفل مکتب میں بہت ہی یعنی اس وقت عجیب کیفیت سے دوچار ہوں. اور میں یہ آپ کے اس فورم کی وساطت سے اپنے تمام اکابرین سے جن کا تعلق تمام مکاتب فکر سے ہے، خواہ وفاق المدارس الشیعہ ہو، وفاق المدارس السلفیہ ہو، تنظیم المدارس پاکستان ہو، وفاق المدارس العربیہ ہو، یا رابطۃ المدارس پاکستان ہو، یا ابھی جو نئے مدارس وفاق قائم ہوئے، ان سب سے کہ جو محتمم حضرات ہیں، بزرگ ہیں، رؤساء ہیں، میں ان کی خدمت میں دست بستہ گزارش کروں گا کہ کم از کم جو بنات کے مدارس ہیں انہیں آپ ہاسٹل سے پاک کیجئے. اچھا، ویسے بھی ایک لڑکی ایک بہترین ماں بننے کے لیے اسے پڑھایا جاتا ہے. ایک بہترین
مربیہ بنانے کے لیے اسے پڑھایا جاتا ہے، وہ جب تک اپنے گھر میں نہیں ہوگی، اپنے والد، اپنی والدہ، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا وہ ماحول نہیں دیکھے گی، وہ ان کی کیسے تربیت کر سکتی ہے؟ وہ روزانہ دینی تعلیم حاصل کریں، گھر آئیں، گھر میں رہیں. لیکن یہ جو ہاسٹل کا نظام ہے، کیونکہ اسلام میں یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ نامحرم خواہ وہ بزرگ ہی کیوں نہ ہو. اچھا، لیکن نا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری امت کے روحانی والد ہیں. صحیح. آپ نے خود فرمایا ہے کہ انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، میں تمہارے لیے والد کے درجے پر ہوں، تمہیں پڑھاتا ہوں. ٹھیک. لیکن آپ سے بیعت لینے کے لیے جب ایک خاتون آئیں اور انہوں نے اپنا ہاتھ چادر سے آگے بڑھایا، حضور نے فرمایا اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لو، انی لا اصافح النساء، میں کسی عورت سے مصافحہ نہیں کرتا. کتنی بڑی بات ہے. کہ آپ تو تک فرمایا کہ لا تمنعوا اما اللہ مساجد اللہ، ہاں، اللہ کی باندیوں کو، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے مت روکو. آپ کہہ رہے ہیں روکا ہے وہ. حضرت نے اختلاف کیا، بحث ادب احترام میں بھی اختلاف کروں گا. حضور نے تو نہیں روکا. البتہ عائشہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے، تمہیں دیکھتے اس حالت میں کہ تم اس طرح جا رہی ہو، تو تمہیں روک دیتے. لیکن اما عائشہ نے بھی خود نہیں روکا، کیونکہ روکنے کا استحقاق حضور کا تھا. بہت راشدین کے عمل کو مثال بناتے ہیں، سمجھنے کے لیے در سے کہہ رہا ہوں. 3 باتیں عرض کروں گا. حضرت مفتی صاحب سے اس بارے میں اس حوالے سے اتفاق کرتا ہوں کہ مرد کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا فرض بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اولا بھی ہے، اور فرضیت ہے اس کی، اور بغیر عذر کے وہ جماعت سے باہر رہے اس کی اجازت بھی نہیں ہے. صحیح. اس پر تو اتفاق ہے. اس پر بھی اتفاق ہے کہ عورت کے لیے جماعت فرض نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے افضل اور بہترین جگہ وہ ہے جو نہ صرف یہ کہ اس کا گھر ہو، بلکہ گھر کے اندر بالکل اندر کا کمرہ ہو. صحیح ہے. کوٹری. اس پہ تو اتفاق ہے. ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات نے حضور کریم کے پیچھے بھی نماز پڑھی، اور ایسے پورشن میں پڑھی جہاں آگے مرد پڑھ رہے تھے کیونکہ جگہ کی بھی کمی تھی. مفتی صاحب نے خود آپ کے سامنے رکھی ہے بخاری کی روایت. آج پورشن الگ ہیں، آمد و رفت کے راستے الگ ہیں، وضو خانے الگ ہیں. پھر تو ہو سکتا ہے. نمبر 2. نمبر 3 یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے، لا تمنعوا، نہ روکو تم، اور یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے نہیں کا. لا تمنعوا، نہ روکو تم اللہ کی بندیوں کو مساجد میں آنے سے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس میں تحدید نہیں ہے. اچھا. کسی خاص وقت کے لیے، دور کے لیے نہیں ہے، اپنے زمانے تک محیط نہیں. ٹھیک ہے. آپ نے جو فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ میں عقائد نہیں لیے جائیں گے، اس پہ بحث نہیں ہوگی، فتنوں کا زمانہ بعد میں آئے گا. حضور پر شریعت کا اکمال ہوا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. حجۃ الوداع کے موقع پر سورہ مائدہ کا یہ حکم نازل ہوتا ہے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا تم پر اتمام کر دیا. تو شریعت تو وہاں مکمل ہو چکی. آگے جو بھی معاملات ہو رہے ہیں وہ تعذیری ہو رہے ہیں، حکمت عملی کے تحت ہو رہے ہیں. جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمعے کی ایک اذان ہوتی تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمعے کی ایک اذان ہوتی تھی. حضرت عثمان غنی کا دور آیا، آپ نے 2 سال تک ایک ہی اذان پہ اکتفا کیا. اس کے بعد جب مدینے کی آبادی بڑھ گئی، زورا بازار تک چلے گئے، تو آپ نے ایک اذان کا اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے. اب وہ اس دور کے لحاظ سے تھا. آج دونوں اذانیں آپ اپنے مسجد کے مائک سے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس دور کے لحاظ سے آپ کو چاہیے آپ بازار پر دیں، ایک اذان تو بازار پہ ہونی چاہیے، لیکن آپ دونوں اذانیں مسجد کے مائک سے دے رہے ہیں. تیسری بات جو حضرت نے اعتکاف والی فرمائی مفتی صاحب نے، دیکھیں اعتکاف حضرت بھی جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اعتکاف کرنے کا. آپ کو دیکھا دیکھی کہ ایک زوجہ محترمہ نے، ہماری ایک ماں نے اعتکاف کے لیے خیمہ لگایا، تو آپ ان کی حرص میں اچھا کہ وہ حضور کے ساتھ ان 10 دنوں میں قیام کریں گے اعتکاف میں، سب نے لگا لیا. اچھا. حضور جب آئے تو آپ کو یہ بات ناگوار گزری، سارے ازواج نے لگا لیا، ساری ازواج نے لگایا، یہ بات آپ کو ناگوار گزری، آپ نے سارے خیمے اتروائے. اچھا. حتیٰ کہ خود بھی آپ نے اعتکاف نہیں کیا. وہ یہی کہہ رہے ہیں، خود بھی نہیں کیا. پھر اگلے سال آپ نے اس کی قضا دی اور 20 دنوں کا اعتکاف کیا. ہمارے یہاں جو اعتکاف خواتین کرتی ہیں وہ قرآن کریم کے حکم پہ کرتی ہیں، جس میں قرآن کریم نے کہا کہ اور اعتکاف کی حالت میں تم یعنی زوجین مل نہیں سکتے. صحیح. تو انہوں نے کہا جب لازمت ہے یہ 2 کے ساتھ یہ ہوگا نا، تو مرد بھی اعتکاف مسجد میں کرے گا، عورت بھی مسجد میں کرے گی اپنے پورشن میں. اور وہ بات تو 100% ہے
کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں عورت مسجد نہیں جائے گی، جہاں یہ سارے اسباب اور علل نہیں ہوں گے وہاں عورت کو مسجد چلے جانا چاہیے، جبکہ وہ بازار جا رہی ہے، ہر جگہ مان جائیں گے۔ یہ بھی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مساجد روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ ہیں اور بازار سب سے بدترین جگہ ہیں۔ اور مفتی صاحب نے جیسا کہ فرمایا کہ میں نے اس آیت سے جو استدلال لیا اس پہ مفتی صاحب نے ایک دلیل، اپنی عقلی دلیل پیش فرمائی، لیکن جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ آپ حالت اعتکاف میں تھے اور حضرت صفیہ کو آپ چھوڑنے کے لیے باہر نکلے، چنانچہ پھر صحابہ کرام نے دیکھا اور آپ نے ان کو باور کرایا کہ یہ تمہاری ماں اور میری زوجہ محترمہ ہیں۔ تو اعتکاف نفلی بھی ہوتا ہے، اعتکاف وہ بھی ہوتا ہے جو واجبی اور فرضی ہوتا ہے۔ یہ اس آیت سے بتا دیا گیا کہ اعتکاف کرنے والا مرد ہو یا اعتکاف کرنے والی عورت ہو، اعتکاف کی حالت میں وہ اپنے گھر جا، کیونکہ اس زمانے میں مساجد میں واش روم وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، جس کی میں چاہ رہا تھا آپ بات کریں، مساجد سے ملحق واش روم نہیں ہوا کرتے تھے۔ آپ اپنی ضرورت یعنی قضائے ضرورت کے لیے آپ جا سکتے ہیں اپنے گھر پر، یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ تو یہ پابندی عائد کر دی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھائی ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہاری افضل نماز اور اعلیٰ نماز وہ ہوگی جو تم اپنے گھر کے اندر پڑھو گی، اس سے آپ نے عورتوں کے لیے ایک میسج دیا کہ بہترین نماز وہ ہے جو تم پبلک سے ہٹ کر پڑھو گی۔ مردوں کے لیے میسج یہ ہے اگر کوئی عورت اللہ کے گھر آنا چاہتی ہے نماز پڑھنے کے تو تم نے نہیں روکنا نہیں ہے۔ مرد کو الگ میسج ہے، عورت کو الگ میسج ہے۔ اگر اہتمام اس کے قدر جس طرح عورت کے لیے حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا کہتا تو عورت سے، بیوی سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ مرد کے لیے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہترین ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ایک سوال، آخری سوال ہے، 1 منٹ میرے پاس رہ کے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم تو ہر چیز کو سنت کے آئینے میں دیکھتے ہیں اور اگر سنت سے وہ کام ثابت ہے تو پھر ہمیں کرنے میں فخر محسوس ہوتا ہے۔ خواتین کے لیے مدارس میں پڑھنا، امہات المومنین ازواج مطہرات میں سے کسی سے بھی ثابت ہے؟ کوئی بھی ایک ایسا مثال ہم کہیں کہ وہ کوئی ایسا تھا جو مدرسے سے پڑھ کے آئے، کوئی مثال ہم دے سکتے ہیں؟ اس زمانے میں جو مدارس تھے، ایک تو اصحاب صفہ جو صفہ کے اوپر آگے پڑھا کرتے تھے، باقی مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے حلقات لگا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی خود صحابہ کرام آ کر پڑھا کرتے تھے، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابیات نے حضور کریم سے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی آپ کچھ وقت مختص فرمائیے، کوئی پیریڈ ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے، تو آپ نے ان کے لیے بھی ایک دن مختص فرمایا تھا ہفتے میں، اور آپ ان کو جا کے پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس سے استدلال لیا گیا ہے، اور جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ جتنے بھی یعنی ادوار چینج ہوتے ہیں تو اسلام میں یہی تو فلیکسیبلٹی ہے اور یہی اس میں لچک ہے کہ وہ ہر دور کا امام بنتا ہے اور ہر دور کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ تو اس سے علماء کرام نے اور ہمارے اکابرین و اسلاف نے یہ نتیجہ نکالا کہ عورت کے لیے بھی، جس طرح کہ مفتی صاحب نے جس طرح فرمایا نا کہ عورت پر تو فرائض کا علم، حلال حرام کا علم، پاکی ناپاکی کا علم، وہ علوم جو اس کی زندگی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کا جو دائرہ کار ہے وہ مرد سے بالکل مختلف ہے۔ تو اگر یعنی اگر طالبان کی گورنمنٹ وہاں پر عورتوں کے ملازمت کرنے پر، عورتوں کے آفیسز آنے اور جانے پر اعتراض نہیں کر رہی، تو آج ہم یہاں بیٹھ کر اگر یہ بات کریں گے نا تو یہ بہت ہی اچھمبے والی بات ہوگی۔ ہمارا سافٹ ویئر تو بہت پہلے بدل چکا ہے، بہت اچھمبے نہیں، ہم تو دیکھیں نا، ہم تو جدید دور کے ساتھ چل رہے ہیں، کچھ حدود اور قیود کے ساتھ